السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مسرور ایجوکیشن انسائٹس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جو اسلام آباد پولیس کی نیو ویکنسیز آ چکی ہیں اس میں اپلائی کیسے کریں گے۔ بہت سے میرے بہن اور بھائیوں کو اپلائی کرنے میں کافی دشواری محسوس ہو رہی ہے۔ ایک تو ان کا اپلائی کرنے کا طریقہ کار کافی مختلف ہے، اور اس کے علاوہ سرور پہ بہت زیادہ پریشر ہونے کی وجہ سے اپلائی میں مزید مشکل پیدا ہو رہی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ موبائل کے تھرو ہم اسلام آباد پولیس کی ویکنسیز میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ آن لائن ہی صرف اس کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے، ریٹن اپلیکیشن کے تھرو یا کوئی بھی ڈاکومنٹ آپ کو پوسٹ یا بائی ڈاک سینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ کون کون سی پوسٹ آئی ہیں۔ اسلام آباد پولیس میں کانسٹیبل، اے ایس آئی، اسسٹنٹ اسٹینوٹائپسٹ، ڈیٹا انٹری آپریٹر، یو ڈی سی، ایل ڈی سی، نیب قاصد کی ویکنسیز اناؤنس ہو چکی ہیں۔ تو اپلائی کرنے کے لیے ہم سرچ کریں گے اسلام آباد پولیس آن لائن اپلائی، اور پہلے ہی لنک کو اوپن کر لیں گے۔ یہاں پہ 3 آپشن دیے گئے ہیں: آن لائن اپلائی، ایڈورٹائزمنٹ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ کار، اور دوسرے بھی ایڈورٹائزمنٹ ہی ہے۔ آن لائن اپلائی کے سامنے جو آپشن ہے اپلائی ناؤ، اس پہ ہم کلک کریں گے۔ یہاں پہ تمام جو پوسٹ اویلیبل ہیں وہ آپ کو شو کی گئی ہیں۔ آپ جس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے سامنے ہی اپلائی ناؤ کا آپشن موجود ہے، اس پہ آپ کلک کریں گے۔ سرور پہ بہت زیادہ لوڈ ہونے کی وجہ سے سرور پراپر رسپونڈ نہیں کر رہا۔ 2 یا 3 بار آپ اسے دوبارہ ریلوڈ کریں گے تو آپ کا سرور لوڈ ہو جائے گا اور آپ کی اپلیکیشن اوپن ہو جائے گی۔ ادھر اپلائی ناؤ پہ آپ کلک کریں گے اور تھوڑے ویٹ کے بعد آپ کا نیکسٹ فارم اپلوڈ ہو جائے گا۔ جی دیکھیں، اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس پہ اکاؤنٹ بنائیں گے، جس کے لیے ہمیں اپنا CNIC وداؤٹ ڈیشز، اپنا نام، اپنا موبائل نمبر، اپنی ای میل آئی ڈی اس کو استعمال کریں گے، اور OTP آپ کو فوراً ریسیو ہو جائے گا۔ اس OTP کو آپ پٹ کریں گے، اور کوئی بھی پاسورڈ جو آپ آسانی سے یاد رکھ سکیں، کم از کم 6 ہندسوں کا، وہ پٹ کریں گے اور کنفرمیشن اس کی کریں گے۔ ایگری پہ کلک کریں گے اور کریٹ اکاؤنٹ کر دیں گے۔ تو یہ اکاؤنٹ ہمارا بن چکا ہے۔ اب ہم اس اکاؤنٹ کو اپنا CNIC اور وہ پاسورڈ جو ہم نے چوز کیا تھا اس کے ذریعے سے لاگ ان کریں گے اور اپنی پروفائل کو کمپلیٹ کریں گے۔ پروفائل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں 2 تصویریں اپلوڈ کرنا ہوں گی۔ سب سے پہلے ایک تو ہمیں اپنی تصویر، اور دوسرا ہمیں اپنے CNIC کی تصویر اپلوڈ کرنی ہوگی۔ ان دونوں تصویروں کا سائز زیادہ سے زیادہ 1 MB ہونا چاہیے۔ اگر 1 MB سے اس کا سائز زیادہ ہوگا تو یہ اپلوڈ نہیں ہوگی اور کافی مسئلہ ہوگا۔ ابھی آپ اپنے موبائل سے جو بھی تصویر لیتے ہیں اس کا سائز 1 MB سے کافی زیادہ ہوتا ہے، تو اسے کم کرنے کے لیے ہم گوگل پہ سرچ کریں گے امیج سائز ریڈیوسر۔ پہلے لنک کو اوپن کریں گے اور اپنے CNIC اور تصویر کو اپلوڈ کریں گے۔ جیسے ہی اپلوڈ کریں گے ریسائز امیج پہ کلک کریں، اور ڈاؤن لوڈ امیج کے ساتھ آپ کی دونوں تصویریں ریسائز ہو کے 1 MB سے کم آپ کے پاس سیو ہو جائیں گی۔ ہم دوبارہ اپنی پروفائل کو اوپن کریں گے تاکہ ہم اپنی پروفائل کو کمپلیٹ کر سکیں۔ پروفائل کا مین پیج جیسے ہی اوپن ہوتا ہے تو ہمیں وہاں پہ تمام ڈیٹیل شو ہوگی کہ کون کون سی انفارمیشن ہم سبمٹ کر چکے ہیں اور کون کون سی انفارمیشن ریکوائرڈ ہے۔ ویو پروفائل سے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 37% میری پروفائل کمپلیٹ ہے، باقی مزید رہتی ہے۔ پرسنل انفارمیشن، ایجوکیشنل اور ایکسپیرینس ابھی ہم سبمٹ کریں گے۔
سب سے پہلے ہم تصویریں جو ہم نے ریسائز کی تھی وہ اپلوڈ کریں گے. پہلے اوپر ہم اپنی تصویر اپلوڈ کریں گے اور دوسرے میں ہم اپنی CNIC کے فرنٹ سائڈ کی تصویر کو اپلوڈ کریں گے. اپلوڈنگ کا ٹائم کافی زیادہ لگ رہا ہے کیونکہ سرور پہ کافی زیادہ لوڈ ہے, تو تھوڑی دیر انتظار کریں گے تاکہ تصویر اپلوڈ ہو جائے. ایٹ اے ٹائم ہم دونوں تصویروں کو بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں, تو میں نے اپنی CNIC کی تصویر کو بھی ساتھ ہی اپلوڈ کر دیا اور ساتھ اب اپنی مزید انفارمیشن کو سبمٹ کریں گے. جیسے فادر نیم پینڈنگ تھا تو وہ ابھی سبمٹ کیا, اپنا ڈیٹ آف برتھ اس کو ہم سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد ہمارا ایڈریس, پرماننٹ اور پوسٹل ایڈریس جو ہمارا ریکوائرڈ ہے وہ ہم سبمٹ کریں گے. اگر ہمارا پوسٹل ایڈریس اور پرماننٹ ایڈریس سیم ہے تو سیم ایز پوسٹل ایڈریس کو آپ چوز کر لیں گے, جس سے آپ پوسٹل ایڈریس سبمٹ کیے بغیر بھی اپنی اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں. چونکہ میرا پوسٹل ایڈریس سیم نہیں ہے تو میں اپنا پوسٹل ایڈریس علیحدہ سے پٹ کروں گا. پولیس لائن ہیڈ کوارٹر H11 اسلام آباد. موبائل نمبر ہم آلریڈی ایک پٹ کر چکے ہیں, ایک الٹرنیٹ موبائل نمبر ہمیں دوبارہ سبمٹ کرنا پڑے گا. اس کے بعد جینڈر, ڈومیسائل پروونس, ڈومیسائل ڈسٹرکٹ, اور باقی جو انفارمیشن رہتی ہے وہ ہم کمپلیٹ کریں گے, جس میں بلڈ گروپ شامل ہے, ریلیجن شامل ہے, اسلام, مارشل سٹیٹس اور کرنٹ آکوپیشن, گورنمنٹ سرونٹ, ایکس سروس مین, پرائیویٹ جاب یا نل. اس کے بعد ایجوکیشنل ڈیٹیل جو ہماری ریکوائرڈ ہے ہم وہ سبمٹ کریں گے. ایئر سلیکشن, 10 ایئر سلیکشن ہم چوز کر کے اپنی میٹرک کی ڈیٹیل کو سبمٹ کریں گے. میجر سبجیکٹ میں آپ کوئی بھی ایک سبجیکٹ کو سلیکٹ کریں گے تو وہ آپ کے تمام ڈیٹیل کو پورا کر دے گا. جیسے یہاں پہ میں بایولوجی کو سلیکٹ کرتا ہوں جو سلیکٹڈ سبجیکٹ میں جا کے شو ہو رہا ہے. ایک مزید اور سبجیکٹ چوز کر لیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ 2 یا 3 سبجیکٹ چوز کریں. ایک سبجیکٹ, جیسے اگر آپ نے میٹرک اپنی سائنس کے ساتھ کیا تو آپ سائنس کو سبجیکٹ کو چوز کر لیں, اور اگر آپ نے آرٹس کے ساتھ کیا تو آپ آرٹس کو چوز کر لیں. اور اگر او لیول میں آپ نے اپنی میٹریکولیشن کو کمپلیٹ کیا تو آپ اس کے مطابق اپنے سبجیکٹ کا انتخاب کریں گے. اس کے بعد پاسنگ ایئر, اس میں موسٹ امپورٹنٹ پاسنگ ایئر ہے. منتھ اور ڈیٹ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے, تو آپ صرف اس ایئر کو چوز کریں جس میں آپ نے اپنی میٹریکولیشن کو کمپلیٹ کیا. جیسے میں نے 2016 میں اپنی میٹریکولیشن کو کمپلیٹ کیا تو میں 2016 اور کوئی بھی منتھ کا چوز کر لوں گا. اس کے بعد مارکس ٹائپ, آپ اپنے مارکس دے سکتے ہیں, GPA یا پرسنٹیج بھی شو کر سکتے ہیں. اوبٹین مارکس اور ٹوٹل مارکس,
اور بورڈ اور یونیورسٹی جہاں سے آپ نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی ہے. تو میں سرچ کروں گا سرگودا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن سرگودا. تو یہ آ گیا. اس کے بعد آپ مزید اپنی ایجوکیشنل انفارمیشن ایڈ مور کے تھرو ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو. اور یہاں پر آپ اپنے پرانے جاب ایکسپیرینس کی ڈیٹیل کو بھی سبمٹ کر سکتے ہیں. یاد رکھیے جو جتنی بھی ڈیٹیلز آپ نے یہاں سبمٹ کیا اسے سیو کرنے کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے. جیسے جیسے آپ یہ ڈیٹیل سبمٹ کرتے چلے جاتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی سیو ہو رہی ہے. لہٰذا آپ اس بات پہ پریشان نہ ہوں کہ سیو کا تو آپشن ہی نہیں آ رہا تو میری ساری انفارمیشن جو میں نے سبمٹ کیا ہے وہ ویسٹ ہو رہی ہے. جیسے جیسے آپ اپنی ڈیٹیل سبمٹ کرتے چلے جائیں گے وہ آٹومیٹیکلی سیو ہوتی چلی جائے گی, جو کہ بعد میں آپ ویو پروفائل پہ کلک کرنے سے آپ اپنی اس ساری سیوڈ انفارمیشن کو دوبارہ چیک کر سکتے ہیں. یہ سرور پہ لوڈ ہونے کی وجہ سے کچھ ڈیٹیل غائب ہو جاتی ہے جسے دوبارہ آپ کو سبمٹ کرنا پڑتا ہے. آپ دوبارہ ہم اپنی پروفائل کو اوپن کریں گے. دیکھیے میری 70% پروفائل کمپلیٹ ہو چکی ہے. ابھی ہم ٹاپ لیفٹ کارنر پہ 3 لائنز پہ کلک کریں گے اور اوپن اپلیکیشنز پہ کلک کریں گے. کانسٹیبل کی پوسٹ پہ اپلائی کرنے کا طریقہ کار ابھی میں بتا رہا ہوں. تو یہاں سے ہم اسے اوپن کریں گے اور اپنی ہائٹ اور اپنی چیسٹ کو مینشن کریں گے اور ٹیسٹ سٹی جو ہمیں ایزی لگتا ہے اس کا انتخاب کریں گے. 2 پریورٹیز دی گئی ہیں تو میں ایک اسلام آباد چوز کرتا ہوں اور دوسرا بھی اسلام آباد ہی انتخاب کروں گا اور اس کے بعد اپلائی کر دیں گے. میری اپلیکیشن پراپر سبمٹ ہو چکی ہے. ابھی سبمٹ اپلیکیشنز کو میں اوپن کروں گا. یہ دیکھیں پی ایس آئی ڈی نمبر مجھے پرووائڈ کر دیا گیا ہے. کانسٹیبل BS07 کے لیے میں اپلائی کر چکا ہوں. اپلیکیشن میری سبمٹ ہو چکی ہے. ابھی میں ڈاؤن لوڈ فی سلپ کروں گا. یہ دیکھیے یہ میری فی سلپ جسے ہم چلان فارم کہتے ہیں وہ اوپن ہو چکی ہے. اسے آپ پرنٹ بھی کروا سکتے ہیں اور سیو ایز اے PDF بھی کر سکتے ہیں. PDF میں آپ اس کو سیو کر لیں گے. اس کے ٹاپ پر ہی PDF میں سیو کرنے کا آپشن موجود ہے تو آپ اسے PDF میں سیو کریں گے. جیسے کہ یہ سیو ہو چکی ہے. آپ اس فیس کو جیز کیش اور ایزی پیسے کے تھرو بھی پے کر سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ اس کو پے کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی یہاں پہ آپ کی پروفائل میں شو ہو جائے گا کہ آپ نے اپنی فیس جو ہے وہ پے کر دیا اور پیمنٹ سٹیٹس پیڈ شو ہوگا. جس کے بعد آپ کا اپلائی کا پراپر پروسیجر کمپلیٹ ہو جائے گا اور جیسے ہی اپلیکیشن سبمیشن کی ڈیٹ کمپلیٹ ہوگی اور ٹیسٹ سٹارٹ ہوں گے تو آپ کو اسی پروفائل پہ آپ کی اپلیکیشن اور آپ کی ٹیسٹ سلپ فارورڈ کر دی جائے گی. اسی کو آپ پرنٹ کروا کے اور اپنے تمام ڈاکومنٹ کے ساتھ ٹیسٹ کے لیے جا سکتے ہیں. پہلے فزیکل ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بعد ریٹن ٹیسٹ کے لیے آپ کو دوبارہ سے بلایا جائے گا. تو آپ اسی سلپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے فزیکل ٹیسٹ کے لیے جا سکتے ہیں. اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہم لیپ ٹاپ کے تھرو یا PC کے تھرو اپلائی کرنے کے طریقہ کار کو ڈسکس کریں گے. مزید اگر آپ کو کوئی دشواری محسوس ہوتی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں اور ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.